وہ بوجھ کیا ہے؟ نماز کا بوجھ ڈالو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بوجھ ڈالو، ذمہ داری اٹھاؤ گھر کی، بھئی میری ذمہ ان کو کھلانا، غریبوں کا بوجھ ڈالو اپنے اوپر، غربا اور مساکین کا پیٹ بھرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری۔ ہر آدمی کیا سوچے کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے۔ روح پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے، روزہ رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری، مجھے رکھنا پڑے گا۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے، تصور نہیں تھا روزہ چھوڑنے کا۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر چند گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ تم یہ دیکھو حکم کس کا ہے؟ کتنے بڑے بادشاہ نے جو تمہیں پورے سال کھلاتا ہے۔ ہمارے لبرل لوگ نا اپنے آپ کو کافر پہ قیاس کرتے ہیں، یار انہوں نے مذہب سے بغاوت کر کے اتنی ترقی کر لی تو ہمیں رمضان کے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انہوں نے مذہب سے بغاوت کے ساتھ خدا سے بھی بغاوت کی ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ خدا اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتا، یہ تو دارالامتحان ہے۔ لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زمین میں عیش و عشرت دیکھ کر تم کبھی بھی متاثر مت ہو، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کے چند دنوں کے چند ٹکے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ تو ابھی سے نیت کر لے، رمضان میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے روزے رکھیں گے، ایک روزہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ وقتی ٹینشن ہے روزہ رکھنے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے۔ ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں، ایک خوشی افطار کے وقت۔ سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی، بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا۔ روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے و پینے کی، وہ بغیر چائے کے، تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ، باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی۔ رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک، مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی، کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو، فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے۔ کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے،
नापसंदीदा शरीयत की नजर में बहरहाल है, हराम नहीं है। अब आप कहेंगे भूखे प्यासे भी खाने भी नहीं दे रहे अल्लाह मियां, अभी भी पाबंदियां लगा रहे हैं। अल्लाह पाबंदी नहीं लगा रहा, लगा खा लो, फोड़ दो, जितना फोड़ना फोड़ दो, पड़े हुए खुद ही हो गए ना, फोड़ दो, हराम नहीं है, लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। तो रमजान में आप अपने आप को आदी बना सकते हैं कम खाने का, अच्छा खाने का। मैं भी समोसे फोड़ता हूं, पकोड़े फोड़ता हूं, लिहाजा मैं आपको यह कहूं कि समोसे ना खाएं, पकोड़े ना खाएं, यह गलत हो जाएगा। जब मैं खाने लगूंगा मेरे घर वाले मेरा ही बयान चला देंगे कि आप खुद लोगों को बोल रहे हो कि समोसे मत खाओ और खुद क्या कर रहे हो, खा रहे हो, लिहाजा मैं ऐसी बात क्यों करूं जो मैं खुद नहीं कर रहा। लेकिन हम सब मिल के अज़म कर लेते हैं आपस में कि थोड़ा क्या करेंगे, कंट्रोल। मैं भी कोशिश करूंगा। अब घर वाले कहेंगे बयान देखो, मैं कहा मैंने कोशिश का वादा किया था, तो कोशिश ही तो हो रही है कि मेरा ही बयान मुझे ही सुनाया जा रहा है। कोशिश की जा सकती, समोसे भी खा लें इत्तदाल से। मैंने बहुत देखा है लोगों को इफ्तारी में बहुत ज्यादा फोड़ते हैं, मसाइल खड़े हो जाएंगे आपके लिए। शरबत पे शरबत पिए जा रहे हैं, चीनी के ना पिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात यह कि इफ्तारी में तबीयत से फोड़ते हैं, फिर नमाज के बाद आके खाना खाते हैं। ये आज तक कम से कम मेरी खोपड़ी में ये चीज नहीं आई है कि अब खाना कैसे खा रहे हो यार। या तो एक खजूर से रोजा इफ्तार किया होता है, नमाज पढ़ के आगे खाना खाते। ये बहुत जगह हमने देखा है, इफ्तार पार्टियों में भी होता है। पहले इफ्तार पार्टी में केक, पेस्ट्रियां, समोसे, पकोड़े और चिकन और क्या कुछ होगा, वो खाने के बाद चलो जी अब जमात से नमाज पढ़े, अब खाना लगा हुआ है। अब मुझे कह रहे हो तो मुझसे वो खाना लगा दिया, खाना कैसे, ये क्या खाया हमने भाई। एक एक आदमी ने कम से कम 6-6 समोसे खाए हैं और इतने पकोड़े खाए हैं, तो अब खाना क्या। तो लोग कहते हैं खाना रोटी सालन को कहा जाता है और चावल को कहा जाता है। ये जो हमने खाया है खाने से पहले, जो नमाज से पहले इफ्तारी में, ये रोटी सालन नहीं था। ये समोसे, पेस्ट्रियां, पकोड़े और पता नहीं रोल और क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये तो वो था। पेट जो है ना, पेट, उसको नहीं पता खाने की डेफिनेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या चल रही है इस वक्त। पेट ये देखता है कि ऊपर से कोई चीज आ रही है, उसको हजम करना शुरू कर दो, पेट उसी को खाना कहता है। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। एक दफा हमारा पेशावर जाना हुआ, तो हमारे कुछ मेजबान थे, वो माशाल्लाह पठान लोग तो वैसे ही बड़े सखी होते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरे लिए ना देसी मुर्गियों की वो ला के रख दी। देसी मुर्गियां ना रोस्ट, बड़ी जबरदस्त थी वो, राने उसकी भुनी हुई, हमने फोड़ ली। वो माशाल्लाह बड़े हैवी खाना था, तो मैंने अच्छी तरह तबीयत से खा लिया, बड़ा मजा आया। मैं तो कहा हो गया खाना भाई, इतनी देर में अब खाना आ रहा है। अब मैं, मुझ पे ना, क्योंकि वो फिर खिलाते भी जबरदस्ती हैं, मुझ पे राशा तारी हो गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अब क्या होगा। उन्होंने कहा वो सब खाना। मैंने कहा भाई हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी खाना पड़ेगा। उनका ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन स्टाइल इसी किस्म का था। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि खाना आए और आप नहीं खाओ। फिर हमने खाया, थोड़ा सा खाया। तो इफ्तारी में क्या कर रहे होते हो भाई, तो आप बेहतरीन, आप तजर्बा करके देख लो मेरे मशवरे पर। इफ्तारी में शरबत ना पियो आप, मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिमाग ऐसा फ्रेश हो जाएगा ना, आप कहोगे वाह मजा आ गया भाई। अक्सर आपने देखा होगा इफ्तारी करते ही लोग टुन हो जाते हैं, देखा होगा ना। मगरिब के बाद घर जाते हैं, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। फिर तरावी में ऐसे झूम रहे होते हैं जैसे जिन पर लगता है किसी ने कोई कब्र से मुर्दा उखाड़ के लाके यहां खड़ा कर दिया है। ये हालत होती है। आपको जो नींद आती है ना, मीठा खाने से आती है, खूब समझ लें, कार्ब लेने से आती है। आप अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, आप फ्रेश भी होंगे, नींद भी नहीं आएगी, जिस्म को ताकत पूरी मिलेगी। आप इफ्तारी में तजर्बा करके देख लें, मीठे में सिर्फ खजूर खाएं आप इफ्तारी में, उससे नींद नहीं आएगी। खजूर में कोई अलग टाइप का मीठा होता है। आपने इफ्तारी में शरबत नहीं पीना, आपने इफ्तारी में रोटी चावल नहीं खाने, थोड़े से खा लें आप, ज्यादा नहीं खाएं।
کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیا ہے پیسے بھجوا دیں. تو کھجوریں پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراوی میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچو ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا,